بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سیدی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلی اور محدث بریلی فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 9 میں صفحہ نمبر 683 پر یہ حدیث شریف لے کر آئے۔ اس حدیث کو صاحب مجموع الزوائد نے 10ویں جلد اور صفحہ نمبر 183 پر ذکر کیا، صاحب مسند فردوس نے بھی ذکر کیا، صاحب کنز العمال نے بھی ذکر کیا، اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا اور محدثین حضرت عمار بن یاسر سے یہ حدیث مروی ہے کہ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ وکل بقبری ملکن اعطاہ اسماء الخلائق۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مزار شریف کے پاس، میری قبر کے پاس ایک فرشتہ متعین کیا ہے اور اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اور اس فرشتے کی جو صلاحیت ہے وہ کتنی ہے کہ اعطاہ اسماء الخلائق، روئے زمین پر جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں وہ فرشتہ ساری زبانوں کو سمجھتا ہے، اور یہ فرشتہ جبریل نہیں ہے، یہ اور ہے۔ جبریل کی کیا شان ہے؟ حضور کی بارگاہ میں فرشتہ جبریل امین نے عرض کیا حضور صحابہ میں سے کون سے صحابہ افضل ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ صحابہ افضل ہیں جو بدر میں شریک ہوئے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ان سے پوچھا جبریل ملائکہ میں کون سے فرشتے افضل ہیں؟ تو جبریل امین کہنے لگے حضور ملائکہ میں بھی وہی ملائکہ افضل ہیں جو بدر میں آپ کی خدمت کے لیے آئے تھے۔ جبریل کی اپنی ایک شان ہے، اور وہ شان کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے جو دوسری حدیث میں ہے، وہ یہ ہے کہ روئے زمین پر جتنی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو ساری مخلوق کے نام بھی بتا دیے ہوئے، اور صرف ان کے نام نہیں بلکہ اس کے والد کا بھی نام پتہ ہے۔ اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب میرا کوئی امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے اور محبت کے ساتھ، ایک طبقہ چونکہ ایسا بھی ہے جو کہتے ہیں حضور درود نہیں سنتے، بھئی میں مسجد میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں جو بندہ یہ کہتا ہے کہ حضور درود نہیں سنتے وہ 100% سچی بات کرتا ہے۔ بھائی جو یہ کہتا ہے حضور درود نہیں سنتے تو اس کا نہیں سنتے تو وہ سچ کہہ رہا ہے، اور جڑے کہندے نے سن دے وہ بھی سچ کہہ رہے ہیں، انہاں دا سن دے نے۔ حدیث پاک ہے سرکار فرماتے انی اسمع صلاۃ اہل محبتی، فرمایا پڑھتے بڑے بڑے تے سناندے بھی بڑا بڑا، لیکن فرمایا میں سب دا درود نہیں سندا، جڑا محبت نال پڑھدا ہے او دا سندا وا۔ اور ہمارا امام تو کہہ گیا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، اور پھر کانے لالے کرامت پہ لک۔ بابا جی فرماتے ہیں، میں استاد صاحب فرماتے ہیں حضرت امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ میں بچپن سے سوچتا تھا کہ حضرت داتا صاحب اتنی رونق کیوں لگی ہوئی؟ وہ ایک عجب فضا ہے، عجب منظر ہے، عجب سما ہے، کیسا؟ ایک نور
کا عالم ہے داتا تیری ایک نور کا عالم ہے داتا تیری جلووں کی چھما چھم ہے ہوتا ہے یہاں کر سر اونچا فقیروں کا ہوتا ہے وہاں جا کر سر اونچا فقیروں کا اور شاہوں کا سر داتا ایک دستے تسلی ہے رکھا ہوا سینے پر بھولا ہوا ہر غم ہے داتا میں ایک نور کہتے میں بڑا سوچا پھر آخر ایک دن میں حضرت داتا صاحب دی کتاب کھولی کشف المعجوب شریف تو فرماندن میں کشف المعجوب پڑھ دیں اس سطر دے ہوتے پہنچیا جن میں ہائی لائٹ کیتا ہے فرماندن میں گل پڑھی حضرت داتا صاحب نے شان بیان کی تھی نبیان دے رسولان دی تے شان کے میں بیان کی تھی آپ فرماندن پس یک نفس انبیاء فاضل تر از ہما روزگار اولیاء استاد صاحب فرماندن جدو میں اس لائن تے پہنچیا میرا مسئلہ حل ہو گیا کہ داتا صاحب نے گل لکھی آپ فرماندن ساری روح زمین دے جتنے بھی ولی ہیں اور نبی دے ایک سا دے برابر بھی نہیں ہو سکتے اے ولیاں دی ساری زندگی نبی دے ایک سا دے برابر بھی فرمایا میں نبیوں اور رسولوں کی بات کر رہا ہوں باقی مسئلہ رہا امام الانبیاء کا تو ان کی تو شان ہی نرالی ہے استاد صاحب فرمانے کہ تمہیں پڑھدا اس لائن تے ہوتے پہنچا میں کیا بھائی اے رونق میں نہیں لگی اے آخر کسی گل دے پیچھے لگی ہے کیونکہ داتا صاحب نے اپنی شان نہیں بیان کی تھی حالانکہ داتا صاحب دی اپنی شان کی ہے سارے پیر فقیر ہے مسئلہ یہ ہے جی پیرہ نے پڑھیا تے ہے انہیں جانا انہیں مانا لیکن جانا بھی نہیں اور مانا بھی نہیں ورنہ آج بھی تو بڑے بڑے مولوی پیر جو ہے وہ صدر پاکستان اور وزیر اعظم آپ پاکستان کے ساتھ ہیں وقت حاکم دی اکھاں چکھاں پا کے گل کی تھی حضرت مجدد الفسانی نے آکھی چکھ پا کے گل کی تھی حضرت داتا علی حجویری نے تے اسی اپنی آنکھاں نال ویکھیا کہ وقت تے حاکم وڈے جناب بدماش گنڈے ڈاکو جڑے وقت تے حاکم سن پاکستان چو لے کے تے او جناب کتھے ٹر جاؤ جی واشنگٹن تک بش تک صدر کلنٹن تک اوباما تک تے ٹرمپ تک نہ لے کے اکھاں چکھاں پا کے گل کیتی خادم رضوی نے تے اسی اکھاں نال اور داتا صاحب دی اپنی شان ہے وے کہ اقبال کہتا ہے قاصدو ہم تیار عشق عاشقو ہم قاصد تیار عشق از جبینش آشکار شد اسرار عشق حضرت کلندر لاہوری علامہ اقبال فرماندن کہ بھائی داتا صاحب دی پیشانی جو اتنا نور نکلتا سی آپ حضور دی محبت کے اندر اس قدر فنا ہو چکے سن کہ غیر مسلم آپ نو دیکھتا سی تو کلمہ پڑھ کے محمد عربی دا غلام بن جاتا سی تو حضور دی عزت دے بارے جیسی گل کی تھی قیامت تک کوئی ان دی گل نہیں کر سکے گا فرمایا سارے ولی نبی کی ایک سانس کے برابر بھی آپ فرماندن یک نفس انبیاء فاضل تر فرمایا پھر بھی جڑا نبی نے ایک واری سا لیا او سا بھی ولی دی ساری زندگی نالو افضل ہے اور حضور کی تو پھر بات ہے سبحان اللہ
ہیں جی، وہاں تو شان یہ ہے کہ جناب جبریل امین طائر سدرۃ المنتہا نوری فرشتوں کا امام بیت المعمور میں جمعہ پڑھانے والا حضور کی بارگاہ کے اندر آ کر اس طرح سلام دے اور صرف یہ نہیں کہ بھائی ایک باری ادب نال سلام کر لیا تے دوجی باری فرینک ہو گئے تے دوجی باری انج کر لیا، نہ دوجی باری تیجی باری چوتھی باری پنجویں باری حتیٰ کہ 24,000 مرتبہ آ کے سلام، اور سلام بھی کس طرح پیش کر رہا ہے اے امام احمد رضا دسے گا، اور کوئی نہیں دس سکتا۔ کیوں؟ باقی سارے نے مسیتاں تے زور دیتا، مسیتاں بناؤ، مدرسے بناؤ تو مرید بناؤ۔ امام احمد رضا نے کیا نہیں چاہی دی مسجد، باقی رہ گیا مدرسہ۔ مدرسہ جناب آپ دا اتنا ہی سی، انہوں نے کیا جناب تواڈے کول دانے بھی مک گئے، باجرہ بھی مک گیا، مکئی بھی مک گئی، دالاں بھی مک گئی، چنے بھی مک گئے، تے طالب علم پڑھن واسطے آئے انہوں نے کھواؤ گے کتھوں؟ تو انج کرو کہ نال جڑا بادشاہ ہے دی شان دے اندر ایک جملہ لکھ چھڈو تے سارے سال دا خرچہ بھی آ جائے گا، راشن بھی آ جائے گا، دانے بھی آ جان گے۔ آپ نے فرمایا نور اللہ قادری نہیں ہے، امام احمد رضا قادری ہے، کروں مدح اہل دول رضا، پڑھے اس بلا میں، پڑھے اس بلا میں کوئی گل نہیں۔ مدرسہ 2.5 مرلے دا مدرسہ ہے آپ دا، 2.5 مرلے دا مدرسہ، تے پوری دنیا نو کون امام احمد رضا، لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں امام احمد رضا کون ہے۔ اپنے بڑیوں نو پہچانو، لوگ صرف اتنا کہتے ہیں ہاں امام احمد رضا جنہوں نے بس مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام لکھا۔ نہیں بھائی، اس تو اگے بھی چلو۔ اے فتاوی رضویہ شریف دی جلد نمبر 3 میرے کول نے، ہلکا جا میں تانوں تعارف کروانا امام احمد رضا کون ہیں۔ مسئلہ پوچھا گیا جی اعلیٰ حضرت کولو جی، 4 بندے بیٹھے سن تو انہوں نے وضو دے بارے ایک گل کی تھی، تو انہوں نے بارے کی حکم ہے، آپ نے 2 لائن میں جواب دے چھڑیا۔ ایک بندہ آیا، انہیں کہا جناب سود دا مسئلہ پوچھنا ہے، آپ نے انہوں 3 سطروں دے اندر جواب دے چھڑیا۔ اور لطف ہے وہ کہ جڑا بندہ اعلیٰ حضرت کولو فارسی سوال پوچھتا آپ انہوں فارسی جواب دے دیں، جڑا بندہ اردو سوال پوچھتا ہے انہوں اردو جواب دے دیں، جڑا عربی سوال پوچھتا ہے وہ عربی جواب دے چھڑ دیں۔ آپ اتھے اتھوں مکے ٹر گئے خانہ کعبہ شریف دے اندر تے اتھے آپ نے مولویوں نے گھیر لیا۔ انہوں نے کہا جناب آپ مشرک ہو گئے، آپ نے فرمایا خیر ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی آپ نے نبی کے علم کو خدا کے علم کے برابر کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا استغفر اللہ۔ فرمایا میں تو ایسی کوئی گل نہیں کی۔ انہوں نے کہا نہیں جی کیتا ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی میں نہیں کیا۔ انہوں نے کہا نہیں جی سانو تسی تحریراً جواب دیو، حضور دے علم نو رب دے علم دے برابر نہیں کہندے۔ تو ہون اعلیٰ حضرت فرمانن پھر میں نے کیا کیا، زمزم کا ایک گلاس میں نے پانی پیا، احرام میں نے باندھا ہوا تھا، زمزم پینے کے بعد میں نے طواف کیا، طواف مکمل کر کے میں نے مقام ابراہیم پہ جا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھے، واپس آ کر میں نے حجر اسود کا بوسہ لیا، میں نے پھر بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگی، اور دعا مانگنے کے بعد میں نے رسول اللہ سے مدد مانگی، اور ساتھ ہی پیران پیر 11ویں شریف والے پیروں سے بھی مدد مانگی۔ با اتنا میں کام کیتا تے کام کرن تو بات کی ہے جناب اعلیٰ حضرت فرمانن۔ پھر میں نے کیا دیکھا، خانہ کعبہ شریف کا وہ رستہ جو جا کر سیدھا صفا مروہ کی طرف نکلتا ہے، وہاں ایک دروازے انہوں نے بند کیا، اس کا نام ہے باب بنی شیبہ۔ اعلیٰ حضرت سنو سنیو ساڑھے بڑے کون سن جی، آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا باب بنی شیبہ سے اندر حضور تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ پھر میں نے قلم پکڑی اور میں نے لکھنا شروع کیا، اور فرماتے ہیں بس پھر یہ ہوا حضور تشریف لے آئے، ساتھ حضور غوث پاک اور مولا علی ہیں، سرکار بیٹھ گئے، مولا علی اور حضور غوث پاک لکھواتے گئے، احمد رضا لکھتا گیا، عربی زبان میں 6 گھنٹے کے اندر الدولت المکیہ جس کے صفحے تقریباً جناب 240 سے 6 گھنٹے میں نے 240 صفحے لکھ کر قیامت تک کے لیے علم غیب کے منکروں کے منہ کے اندر ہنجدہ مکہ پایا، قیامت تک پا کرتے رہیں گے۔ عشق محبت، عشق محبت۔ ہاں اور یہاں پر ایک کوسچن تو بنتا ہے مرزا جیلمی کا، مرزا صاحب
کھچ ماریں گے، کہیں گے 6 گھنٹے دے اندر عربی دے اندر 240 صفحہ لکھیا، سمجھ نہیں آندا۔ میں کہا سمجھ ہوئے گی تو سمجھ آئے گا، سمجھ ہوگی تو سمجھ آئے گا۔ اور دیہات اس کے احمد بندگان چیدہ خدرا، اور میں کیا جھلیا، یہ عشق رسول کی خیرات ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو نہیں ملتی، یہ خاص دلوں کو اللہ اپنے حبیب کی محبت کا عشق عطا فرماتا ہے۔ کہ بھائی عشق محبت